یہ اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ مطلب چلیں وہ حکومت کا حصہ تو ہیں لیکن وہ اور بھی کہیں جہاں جہاں جن کا حصہ ہیں یا جن کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. اگر ان کے اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ کوٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہاؤس اریسٹ کی آفر کی ہوگی یا بنی گالہ میں شفٹ کرنے کی اور پھر ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ بھی آفر کر دی کہ جی آپ کو ہم رہا بھی کر دیں گے, تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو یہ کارڈ استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جب مشرف صاحب سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت آنے سے پہلے کہا تھا سب ٹھیک ہے, لیکن جب پاکستان آئی تو انہوں نے 360 ڈگری چینج کر لیا اور وہ باقاعدہ ایکٹیو ہو گئیں. میاں نواز شریف صاحب جب باہر تھے تو اس وقت سچویشن ان کے لیے بڑی بری تھی, لیکن پاکستان آ کے انہوں نے پولیٹیکلی پوری ڈائنامک وہ چینج کر دی سینیریو کی. تو خان صاحب بھی ایسا کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عمران خان ہے. ہاں وہ ہمارے سرائکی میں ہوتا ہے کہ خان طول خان ہوندے نے. اچھا, خان یہ بڑا تگڑا ہے, یہ بڑا سچا اور کھرا ہے. یہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے نا, یہ بہت اونچے دروازے سے سامنے سے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے جیل سے باہر آئے گا, ڈیل کر کے نہیں آئے گا. جب وہ نہیں گھبرایا تو ابھی بھی اس کو کوئی ڈیل نہیں چاہیے. وہ یہ جو ہے نا, جو میں ویسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مطلب آنر کرتی ہوں, شہید ہوئی ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ کہتا ہے, لیکن دیکھیں ان کی اپنی سیاست ہے. نواز شریف کی اپنی ایک سیاست ہے, اور نواز شریف نے تو اپنے سیاست میں جو اپنا بیڑا غرق کیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب ان کے تو ورکر بھی نہیں ہوں گے. ان کے اپنے ورکر بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کس شخص کے ساتھ اپنے ساتھ ہے. جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ نوٹوں کے بیگ لے کے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے اس کا تو میں بالکل ہی چلو چھوڑے میں کیا بات کرتی ہوں. لیکن دیکھیے عمران خان کو جتنا میں سیاست میں سمجھتی ہوں, میرے تو وہ مینٹور ہے, میں ان کی ووٹ کی طاقت سے ہی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. وہ شخص بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ شخص میز کرسی کی سیاست سے آگے جا چکا ہے. تو میرا لیڈر سر اونچا کر کے اونچے دروازے سے آپ سب کے سامنے ڈیل نہیں کرنا چاہیں گے کبھی, وہ نہیں کریں. اچھا لاسٹلی مجھے بتائے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کیا ایکسپیکٹیشن سی پی ٹی آئی کی؟ ویسے کل آنا تھا لیکن نہیں آ سکا انفارچونیٹلی. جو سینیریو ہوا کہ جی بی بھی نہیں پہنچی اور خان صاحب بھی نہیں آ رہے تھے تو جج صاحب ناراض ہو گئے, اٹھ کے چلے گئے. لیکن ایک فیصلے کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اور دوسرا لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو رہی؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز میں ایک کہیں نہ کہیں کوئی ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہو جاتا ہے. وہ میں نے کہا نا کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت انصاف اس قدر ناپید ہو گیا کہ اگر کسی بے گناہ کو انصاف بھی ملنا شروع ہو جائے اسے بھی حیرت ہوتی ہے. اسے بھی حیرت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں سمپل سی بات ہے, سب سے پہلے تو میں ری ایٹریٹ کر دوں, یہ القادر یونیورسٹی کا کیس ہے. یہ ایک شان رسول کی ایک یونیورسٹی ہے جو ایک وزیر اعظم عمران خان نے خواب دیکھا کہ وہاں پہ ہم شان رسول کی تعلیمات نوجوانوں کو پڑھائیں گے, کیونکہ وہ ایک پورا ضابطۂ حیات ہے. تو وہ جیل کے اندر, جیل کی پریمیسز کے اندر کورٹ ہے اور خان صاحب وہیں پر ہی قید ہے, تو وہ کیسے پیش نہیں ہوئے؟ سو دیٹ سمجھ سے بالا تر ہے. تھوڑی سی نا, میں نے کہا نا کہ گرے ایریا ضرور ہے پر اتنے بھی گرے ایریا نہیں ہوتے. لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو سرخرو کرے گا. کیس کا فیصلہ ایونچولی آپ دیکھیں نیب کی کورٹ بھی کہہ چکی ہے, وہ ان کا انویسٹیگیشن آفیسر کہہ چکا ہے کہ یہ نیب کا کیس ہی نہیں ہے, کوئی امبیزلمنٹ ہوئی نہیں ہے. آپ اس کو زبردستی 190 ملین پاؤنڈ سے جوڑے, اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اور 190 ملین پاؤنڈ بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. تو ایونچولی دیر سے ہی لیکن فیصلہ ضرور ہو جائے گا. بس ایک بات کا تو پتا ہے کہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا. بہت بہت شکریہ زرتاج. اب ایک مسئلہ ہے درپیش, وہ یہ کہ ایک طرف تو چلیں یہ دو ڈیمانڈز ہیں, لیکن دوسری طرف پچھلے کئی دنوں سے اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو آفرز ہو رہی ہیں مختلف. محسن نقوی صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کا نام آ رہا ہے, ایون نلیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کو آفرز کی گئیں لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی. تو آپ کے خیال میں یہ آفرز پھر کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک طرف مذاکرات, ایک آفیشیل مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا کوئی ایک بیک اینڈ کے اوپر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جو ان لوگوں کے نام آ رہے ہیں؟ میں سنا مجھے پتہ سیاست میں بھی اور جو ہمارے حالات زندگی میں اس کے اندر بہت سارے گرے ایریاز ہوتے ہیں, لیکن میں بہت اسٹریٹ فارورڈ اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میرا اتنا ہی سچ ہے جو میرے سامنے ہے. آپ بیک گراؤنڈ میں آپ بیک گراؤنڈ میں کیا کرتے ہیں سیریسلی یہ میرا ایشو نہیں ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, مذاکراتی کمیٹی, اور اس کے ساتھ ہی ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور جو اس کے اندر بات ہوتی ہے ہم آپ کو میڈیا پہ آ کے ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا اور باقی بھی ہمارے جتنے بھی بڑے پاورفل ہمارے ہوشیار اور بڑے میچور قسم کے پولیٹیشین اس کے اندر, عمر ایوب صاحب اس کے اندر, امین ہے, تو ہم اسد کیسر صاحب ہیں, تو ہم سلمان اکرم راجہ صاحب, تو ہم آپ کو اس کی وہ سارا بتاتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر کیا ہو رہا. ہم خان صاحب سے بھی آ کے جیل کے اندر ملنے کے بعد ہم آپ سے ساری بات کرتے ہیں. تو میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. باقی اگر کسی کا مطلب یہ ہوگا کہ خان صاحب کو کیا فروغ ہوگی, دیکھیے سنا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ 8 فروری کو جو آپ کا اسٹولن مینڈیٹ ہے, جو عوام نے آپ کو ووٹ دیا, وہ کہتے اس کے بارے میں بات نہ کریں. وہ کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا ہی نہیں, سب کو پتہ ہے الیکشن چوری ہوا ہے. ہم جیسے لوگ جو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے, آج بھی آپ ہمیں جیلوں کے اندر گھسیٹتے ہیں, آج بھی ہمیں ایف آئی آر میں گھسیٹتے ہیں. ایک وہ ایک پیٹرن ہے
ہم 150 لیڈرشپ کا یا 50 لوگوں کا، ہم ہو نہ ہو انہوں نے ٹھک کر کے ہم سب ہمارے نام لکھ دینے ہیں. اچھا یہ وہ ایک فرض سمجھتے ہیں. تو یعنی اس سے کیا ہمیں سزا یہ دی جا رہی ہے. تو دیکھیں اس طرح پردے نہیں ڈالے جا سکتے چیزوں کے اوپر. مطلب سیاست میں گرے ایریا ضرور ہے، اتنے بھی گرے نہیں ہے. یہ اندھی کاڑی عوام نہیں ہے، یہ عوام بڑی ایجوکیٹڈ ہو چکی ہے، بڑی شعور والی ہو چکی ہے. لیکن ایک چیز ہے، ویسے جب وی پی این کو حرام دے دیا تھا تو کیا پھر بھی لوگوں نے وی پی این یوز کرنا چھوڑ دیا، تو اس سے عوام بڑی شعور والی ہے. اچھا گورنمنٹ کے کچھ لوگوں سے آپ بات کریں تو بظاہر تو کھل کر تو نہیں کہتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی حد تک وہ ماحول بنانے کی کوشش کی ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو اس پچھلے 1 مہینے میں کئی کارکنان ایسے ہیں جن کو ضمانتوں پر رہائی مل گئی، کچھ لوگوں کی سزائیں آرمی چیف نے جو 2 سال کے اندر تھی معاف کر دی. مطلب اپنی طرف سے تھوڑا بہت جتنا بھی وہ اس میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ سیاسی قیدیوں کو، جس کو آپ سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں، وہ رہائی آہستہ آہستہ ملنی شروع ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اسی معاملے پہ زیادہ پریشر ڈاؤن کرنا چاہیے ان کے اوپر، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پراپر اگر جتنے قیدی بھی جیل میں اس وقت ہیں وہ سب کی سب رہائی ہو تب ان کی وہ شرط پوری ہوگی؟ دیکھیے میں وہ کیا ہے یہ جو حکومت یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کری کہ ہم نے فضا قائم کی، غلط بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ فیصلہ اپنے اوپر کر لیتے ہیں نا کہ جی ہم سب کچھ کر رہے ہیں، بھائی آپ تو آلریڈی ہی ہر چیزوں کو آپ اس کی بینیفیشری ہیں. 17 سیٹوں والی جماعت آپ ہے، وزیر اعظم آپ کے ہیں، وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں، سارے ہاؤسز آپ کے پاس ہیں، سارے چیئرز آپ کے پاس ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ مسلسل آپ جبر اور ظلم کر رہے ہیں. اب ایسے میں یہ تاثر دینا، اصل میں وجہ یہ کہ پاکستان میں حالات اس وقت اتنے مشکل ہیں، اس قدر فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے کہ اگر کسی بے گناہ شخص کو 1.5 سال کے بعد بھی کوئی ضمانت ملتی ہے تو کہتے ہیں اوہو یہ تو حکومت نے بڑا کارنامہ کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بڑے سازگار حالات بنائے. چلو فار ایگزامپل اگر حکومت اس کا کریڈٹ لیتی ہے تو 1.5 سال کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا ان کو ووٹ کی طاقت سے محروم کیا گیا. وہ ایک شخص کو ابھی تک ضمانت نہیں ہوتی، وہ جیل کے اندر جو ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. سینٹ چیئرمین نے آخر کار ہماری ریکویسٹ کے اوپر 1.5 سال کے بعد ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیے. کوٹ لکھپت جیل کے اس نے عملے نے انکار کر دیا. کیا پی ایم ایل این کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین کٹ پتلی ہے؟ کیا وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے پنجاب حکومت؟ جیل خانہ کے جو بھی وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو مریم نواز کے کہنے کے اوپر کہ ہم سینٹ چیئرمین کی بھی ایک پروڈکشن آرڈر کی بھی دھجیاں اڑائیں گے؟ یعنی آپ ایک شخص کو جو بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا رائٹ ہے استحقاق ہے کہ وہ آئے اور سینٹ کا اجلاس جو ہے اٹینڈ کرے 1.5 سال کے بعد. کل تک جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئی تو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو اچھا ماحول بنا دیا. آج جب دھجیاں اڑا رہی ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی لینا. صرف میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں حکومت اپنا ظلم برابر کا کر رہی ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے کہ اس نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اتنے میچورٹی کا مظاہرہ کیا کہ ہم پھر بھی مذاکرات کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم پھر بھی ٹیبل ٹاک کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بات ہونی چاہیے، ہم پھر بھی کہتے ہیں ایوان میں جا کے بات کرنی چاہیے. اگر ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو ہم تو پارلیمنٹ کے طور پر جو ہے وہاں جاتے ہیں. آپ تو پارلیمنٹ کو ایز اے ربڑ اسٹمپ استعمال کرتے ہیں. سو میرا مطلب ہے کہ ہم تو میرٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہمیں صرف انصاف چاہیے. ہم کہتے ہیں جو ہمارے انڈر ٹرائل لوگ ضمانت کے اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، آپ ان کی ضمانت کے اندر بھی کیوں دراڑے وہ ڈالتے ہیں؟ ضمانت دینا بھی اس پاکستان کے اندر میں جرم ہو گیا ہے. اور اگر فرض کرے کسی کو ضمانت ملتی ہے تو کیا آپ نے یہ سین نہیں دیکھے کہ دوسرے ڈسٹرکٹ کی وہ آئی ہوتی ہے، پولیس آئی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے کیسز کو ڈیفینڈ جتنا ہو سکتا ہے کریں گے. اچھا